کبھی کبھی انسان کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہے، انسان کسی چیز کی شدید خواہش رکھتا ہوتا ہے، سالوں سے مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی سجدوں میں، کبھی قبولیات کے اوقات میں، تو کبھی تہجد میں، ہر موقع پر وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ شاید وہ رب سے جڑتا بھی اسی خواہش کے لیے ہے، مگر پھر ایسا ہوتا ہے اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی اسی خواہش کو کسی اور کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تبھی انسان ٹوٹ کر گرتا ہے اس رب کے سامنے، پھر رب سے شکوہ کرتا ہے، کیوں کیا تو نے ایسا؟ ناراض ہوتا ہے اپنے رب سے اور یہ کہتا ہے، میں نے تو تم سے بس اتنا مانگا تھا، وہ بھی کسی اور کے حق میں دے دیا۔ مگر پھر اس کی اندر سے ایک آواز آتی ہے، جس کے پیچھے تو بھاگ رہا تھا وہ نہیں تھا تیرے لیے بہتر۔ تو اس انسان کے محبت میں اپنے رب کی محبت کو بھول گیا، مگر اچھا ہوا تجھے سمجھ تو آئی کہ حقیقت کیا ہے، تجھے کس کے ساتھ جڑنا ہے، تجھے کس کی سجدہ کرنا ہے، تجھے آنسو کس کے لیے بہانا ہے۔ اگر وہ رب تیرے اسی خواہش کو پورا کر دیتا جو تم سجدوں میں تڑپ کر مانگا کرتے تھے، وہ سجدہ بھی کرنا تم چھوڑ دیتے، تم رب کو بھول جاتے۔ تیرا رب ایسا نہیں چاہتا ہے کہ تو اسے بھولے، اسی لیے اس نے تیرا دل توڑا تاکہ تو اس رب سے جڑ جائے اور وہ رب تیرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ ہاں، بعض اوقات کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، کچھ خواہشات کا پورا نہ ہونا ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ وقتی طور پر دل کا ٹوٹنا بھی اس رب سے جوڑتا ہے۔ ہمارا کسی چیز سے لگاؤ یا محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، بس ہمارے انتخاب غلط ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں بری ہوتی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، بس اسی لیے وہ تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ پھر فیصلہ ہمارا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو زبردستی تھام کر رکھے جو ہمیں بے سکون رکھتی ہے، یا خود کو اسے آزاد کروا دے۔ نصیب سے لڑ کر، اللہ کے فیصلوں کو بے ادبی کر کر نہ کبھی کسی کو حاصل ہوا ہے اور نہ حاصل ہوگا۔ ہم وہ چیز نہیں جان سکتے جو اللہ جانتا ہے۔ جو چیز تمہیں اچھی لگ رہی ہے، اگر وہ نہیں ملی، اس میں تمہارے لیے کتنی بہترین تھی، اس کا انداز تم نہیں لگا سکتی۔ سکون من پسند چیزوں میں نہیں ہوتا، سکون اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونے سے ملتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے جو تمہارے چاہت ہے اسے پانے سے ہی تمہیں سکون ملے گا، تو کیا آپ نے سوچا ہے اسے پا لینے سے بھی سکون نہ ملا تو کیا کرو گے؟ اگر اللہ کو ناراض کر کے کچھ حاصل کر بھی لو، آخر کب تک خوش رہو گے؟ اور اگر اپنی چاہت کو پا لینے سے بھی بے سکونی زیادہ بڑھ گئی تو کہاں جاؤ گے، کس کو بتاؤ گے؟ یہ تمہارا انتخاب تھا، یہ بے چینی اور بے سکونی تمہاری اپنی فرمائش تھی۔ تم کہانی کی اختتام میں اللہ کو قصوروار ٹھہراتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا فیصلہ کس کا تھا۔ ہاں، دعاؤں سے نصیب بدل جاتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ کے بجائے لوگوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا جائے، ان کی آگے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا جائے۔ اپنی ایک پسند کے لیے تم کائنات کی ہر سے چھوڑنے کو تیار ہو جاؤ، یہاں تک کہ اپنی ہی ذات اور اپنی ہی جان پر رحم نہ کرو۔ یاد رکھو، دنیا سے رابطہ ٹوٹ بھی جائے تو انسان جی لیتا ہے، لیکن اللہ سے رابطہ ٹوٹ جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔